سورہ بنی اسرائیل اور 15ویں سپارے کی آیت نمبر 79 اور اس سے آگے انشاءاللہ آج ہم سماعت کریں گے۔ پچھلے اتوار کو ہم نے اس آیت کو تقریباً ترجمے کے اعتبار سے سن لیا تھا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز مقرر کی گئی، جو خصوصی آپ کے لیے زیادہ ہے۔ حضور کے توسط سے یہ تہجد کی نماز امت کے لیے بھی رکھی گئی۔ یہ بات عرض کی تھی کہ تہجد کی نماز بہت ہی فضیلت والی نماز ہے۔ اس موقع پر خصوصاً جو دعائیں مانگی جائیں وہ بہت زیادہ مقبول ہوتی ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کبھی لمبی نماز ادا فرماتے تھے اور کبھی مختصر لیکن زیادہ رکعتیں ادا فرماتے تھے، اور سیدہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیان کردہ وضاحت کے مطابق صورتحال یہ تھی کہ آپ جب نماز ادا فرماتے تو پھر جیسے فجر کا وقت شروع ہوتا آپ لیٹ جاتے، یعنی اس قدر آپ نماز پڑھتے کہ تھک جاتے تو آپ لیٹ جاتے۔ پھر جیسے مؤذن اذان دیتے حضرت بلال تو آپ مختصر 2 رکعتیں نماز پڑھ کر نماز پڑھانے مسجد میں چلے جاتے تھے۔ یہاں تک فرمایا کہ جو مختصر 2 رکعتیں پڑھتے تھے اس میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد، یعنی فجر کی سنتیں ان 2 صورتوں سے ادا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے فجر کے وقت شروع ہونے سے لے کے جماعت تک صرف 2 رکعتیں رکھی گئی اور کوئی نفل نہیں پڑھنا، اور فرض پڑھنے کے بعد بھی سورج کے نکل جانے روشن ہو جانے تک بھی اور کوئی نماز نہیں۔ ہاں، فجر کے فرض کو لمبی رکعتوں میں پڑھنے کا اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے تھے اور آپ کے بعد صحابہ کرام بھی فرمایا کرتے تھے۔ اس موقع پر دعائیں خصوصی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں۔ میں نے پچھلے اتوار کو یہ واقعہ سنایا تھا کہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مشہور و معروف بزرگ ہیں، ان کے وصال کے بعد کسی نے ان سے جب دیکھا تو پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا اللہ تعالیٰ نے معاملہ فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ وہ جو تہجد کے وقت 2 رکعتیں نماز ادا کرتے تھے، بس اسی کی وجہ سے اللہ نے بخشش عطا فرماتے۔ حالانکہ وہ بہت بڑے صوفی بھی تھے، عالم بھی تھے، استاد بھی تھے، پیر و مرشد بھی تھے، سب کچھ، سارے فضائل ایک طرف، لیکن فرمایا وہ جو 2 رکعتیں ہیں وہ بخشش کا سبب بن گئے۔ تو اس سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب موقع ملے تو اس کو ضائع نہ جانے دیں۔ اکثر جیسے کہ رات کو اٹھ جاتے ہیں، پیشاب کی حاجت ہو جاتی ہے، آنکھ کھل جاتی ہے، اس کو غنیمت سمجھیں اور فوراً وضو کر کے 2 رکعت پڑھ لیں، پھر سو جائیں، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہاں، جو اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہوں وہ تو بہت ہی زیادہ اچھی بات ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول اور بھی تھا، اور وہ یہ تھا کہ آپ عشاء کی نماز سنت نوافل تو پڑھ لیتے تھے لیکن وتر نہیں پڑھتے تھے۔ آپ تہجد میں اٹھتے تھے، پھر تہجد کی نمازیں ادا کرتے اور آخر میں وتر ادا کرتے، پھر بس وتر پڑھی اور تہجد کی نماز مکمل ہو گئی الگ۔ لیکن بعض لوگوں کو حضور نے وصیت فرمائی کہ تم صبح نہیں پڑھنا، پڑھ کے سونا۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور نے 3 باتوں کا حکم دیا، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ابو ہریرہ جب تک وتر پڑھنا نہیں سونا نہیں۔ تو وہ کہتے تھے میں پہلے وتر پڑھتا ہوں
پھر سوتا ہوں، کیونکہ مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دی۔ تو یہاں علماء نے لکھا کہ ہو سکتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بصارت سے، اپنی بصیرت سے ملاحظہ فرما لیا کہ کبھی ممکن ہے کہ یہ نہ اٹھ سکتے ہوں تو ان کی وتر بھی رہ جائے گی، تو بہتر ہے یہ پڑھ کے سوئیں۔ تو جسے کامل یقین ہے وہ تو پھر وتر کو بھی تہجد میں ہی ادا کرے کہ یہ حضور کی سنت طریقہ ہے، اور اگر اس کو کامل یقین نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ وتر واجب اپنے وقت پر پڑھ کر پھر سوئے تاکہ وہ گناہ گار نہ بنے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان قریب، بلکہ اسی آیت میں ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرما دے گا۔ تو میں نے کہا تھا انشاءاللہ اس کی تفسیر ہم اگلے اتوار کو سماعت کریں۔ مقام محمود فرمایا یہ حشر میں ایک بلند رتبہ ہوگا جس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فائز کیا جائے گا، جہاں ہر ایک محمود کا بنیادی معنی یا لفظی معنی ہے تعریف جس کی جائے۔ ہم آپ کو مقام محمود پر فائز کریں گے، یعنی چاروں طرف لوگ آپ کا نام اور آپ کی تعریف کر رہے ہوں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں میں ایک نام ہے محمد اور ایک نام ہے احمد۔ محمد جس کی تعریف کی جائے، جس کا نام لیا جائے۔ اس وقت دنیا میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی فضیلت کو ایسا بلند رکھا ہے کہ کلمہ پڑھیں تو اللہ کے نام کے ساتھ حضور کا نام ہے، تسبیح پڑھیں ادھر جہاں تسبیح پڑھی جاتی ہے تو قبولیت کے لیے اول آخر درود پاک رکھا گیا۔ نماز پڑھیں تو نماز جب تک کامل نہیں ہوتی، جب تک پورے مکمل نماز کے آخر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام اور صلاۃ دونوں نہ پڑھا جائے۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور اللہم صلی علی محمد۔ تو یہ سلام بھی اور صلاۃ بھی، صلاۃ و سلام دونوں نماز میں رکھا گیا۔ حتیٰ کہ جب قبر میں چلے جائیں تب بھی سوال 3 عدد ہے، من ربک، ما دینک، ما تقول فی حق ھذا الرجل۔ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ بعض علماء نے کہا کہ جو پہلا والا جملہ ہے اس میں مسلمان اور غیر مسلم سب آ سکتے ہیں، اس میں کامیابی کی صورت بن سکتی ہے، کیونکہ وہ بھی ہندو بھی ہیں تو وہ بھی بھگوان کو مانتے ہیں، عیسائی ہیں وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، یہودی بھی اور مسلمان بھی۔ ماں دینوں کا تمہارا دین کیا ہے، تو جتنے بھی دین پرانے بھی آئے ہیں اور جو موجود ہیں سب کا ایک ہی دین رکھا گیا تھا، اسلام۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی ان کے اندر نبی تھے ان کا مذہب یا شریعت کے احکام الگ الگ تھے، لیکن جو دین رکھا گیا، بنیادی باتیں رکھی گئیں، توحید و رسالت کی، جنت و دوزخ کی، قبر و حشر کی، یہ سب ایک ہی تھی۔ تو اس میں یہودی، عیسائی وغیرہ بھی شامل ہو سکتے ہیں، لیکن اصل سوال جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر اس میں کامیاب ہوتا ہے تو پھر کامیابی اصل مقرر ہوگی۔ اگر وہ کہے کہ ہاں یہ میرے نبی علیہ السلام ہیں، یہ میرے رسول ہیں، ان کا میں کلمہ پڑھتا تھا، پھر اس کی کامیابی۔ تو دنیا سے لے کے موت اور قبر و حشر تک حضور کے نام کو اللہ تعالیٰ نے مقرر رکھا، حتیٰ کہ حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے، اور احادیث طیبہ موجود ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا گیا، بنایا گیا، روح پھونکی گئی، تو انہوں نے جنت کے نظاروں کو دیکھا تھا، پھر وہ وہیں رہے، انہی سے ایک جوڑا حضرت حوا کا بنایا گیا، پھر حکمت الہی میں گندم یا جو بھی دانہ کھایا، اس کے بعد اس کے خارج ہونے کی صورت ہوئی تو وہاں پہ اس کی اجازت نہیں تو دنیا میں بھیج دیا گیا۔ تو یہاں بھی کئی 100 سال آپ دعائیں کرتے رہے، آخر میں دعا اللہم بحق محمد ان تغفر لی خطیئتی،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میری اس خطا کو اللہ معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بما عرفت، اے آدم آپ نے انہیں کیسے جانا؟ عرض کی کہ جب میں نے آنکھ کھولی تھی وہاں روح ڈالی گئی تھی تو میں نے عرش کے پائے پہ تیرے نام کے ساتھ ان کا نام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا پایا تھا، تو میں نے جانا کہ یقیناً یہ کوئی معزز ہے۔ فرمایا ہاں کہ اگر یہ نہ ہوتے تو میں اس کائنات کو بھی نہ بناتا۔ احادیث میں یہ باقاعدہ الفاظ موجود ہیں، معجم طبرانی کی حدیث۔ تو وہاں بھی یہاں بھی آخرت میں بھی یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام محمود، حتیٰ کہ ایک موقع وہ آئے گا کہ جب حشر میں سب جمع ہوں گے تو اس موقع پر بھی کئی سو سال گزریں گے اور لوگوں کا حساب کتاب نہیں ہوگا، تو پھر باہمی مشورہ کہ چلو حضرت آدم کے پاس چلتے ہیں۔ وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، اللہ کا جلال عروج پر ہے، میں بات نہیں کر سکتا، آپ کسی اور کے پاس جاؤ۔ پھر حضرت نوح حضرت عیسیٰ تک پہنچیں گے، وہ کہیں گے میں بھی بات نہیں کر رہا لیکن یہ ہیں جو بات کر سکتے۔ تو پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سجدہ فرمائیں گے اور ایسی حمد کریں گے کہ فرمایا احادیث طیبہ میں کہ مجھ جیسی حمد آج سے پہلے کسی نے نہ کی ہوگی۔ تو پوری کائنات جب ڈھل کر حضور کے پاس پہنچے گی تو ہر ایک کے منہ پر، ہر ایک کی زبان پر جو نام ہوگا وہ ہوگا محمد محمد محمد۔ تو یہ وہ مقام ہوگا مقام محمود کہ ہر ایک ان کی تعریف کر رہا ہوگا کہ آج اگر کوئی ہمارے لیے ذریعہ یا راستہ نکال سکتا ہے ہماری بخشش کا، ہمارے آگے بڑھنے کا، اس مشکل وقت سے نکلنے کا، تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ان قریب ہم آپ کو مقام محمود پر فائز فرما دیں گے۔ یہ بہت بڑا مقام، بہت بڑا مقام ہے۔ اس کو مختلف بزرگوں نے اپنے اپنے کلمات سے پیش کیا۔ مثلا سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس کو اپنے نعتیہ اشعار میں یوں پیش کیا: خلیل و نجی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت نجی موسیٰ علیہ السلام، خلیل و نجی مسیح و صفی، مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور صفی اللہ حضرت آدم علیہ السلام۔ خلیل و نجی مسیح و صفی، سبھی سے کہیں نہ بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ وہاں سے حضرت آدم سے لے کے سب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں۔ اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی حضرت امام حسن رضا خان صاحب یوں کہتے ہیں: فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، بزم بمانے جماعت، سب کو جمع کیا جا رہا ہے۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، کہ ہمارے نزدیک جو سب سے محبوب ترین آدمی ہیں وہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مقام محمود ہے۔ سب سے کہیے کوئی کچھ نہیں عرض کر پا رہا، اللہ کا جلال ہے، لیکن حضور کہتے ہیں میں ایسا سجدہ کروں گا تو وہاں پہ حضور فرماتے ہیں میرا نام احمد ہے، حمد کرنے والا۔ حتیٰ کہ بخاری شریف کی حدیث میں حضور نے فرمایا کہ جب میں سجدہ کروں گا تو اللہ تعالیٰ اتنی لمبی میری تسبیح یا حمد و ثنا ہوگی تو اللہ تعالیٰ مجھے حکم ارشاد فرمائے گا: ارفع یا محمد رأسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھا لیجئے، سل تعطی لک، آپ جو مانگیں گے آپ کو دے دیا جائے گا، شفع تشفع لک، آج جس کی سفارش کریں گے آپ کی سفارش کو قبول کر لیا جائے گا۔ سبحان اللہ، مقام محمود۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو نماز کے لیے اذان کو سنے اور وہی کلمات دہرائے اور میرے لیے مقام محمود کی دعا کرے تو کل میں اس کی شفاعت کروں گا۔ یہ جو ہم اللہم رب هذه الدعوة التامة، یہ جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں دعا اذان کے بعد کی،
تو یہ دعا پڑھنے میں مقام محمودہ کے کلمات آتے ہیں، اللہ انہیں مقام محمود عطا فرما۔ تو حدیث میں باقاعدہ موجود ہے جو اذان سنے میرے لیے مقام محمود کی دعا کرے، کل میں اس کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ ان کی شفاعت سے لوگ بخشے جائیں گے۔ تو ضرور اذان کا جواب دے کر دعا مانگنی چاہیے، اللہ ہمارے نبی کو مقام محمود عطا فرما۔ اللہ نے فرما دیا کہ ملے گا، ہمارے دعا کرنے نہ کرنے سے کوئی فرق ادھر نہیں پڑتا، لیکن ہمارے لیے ضرور فرق ہے کہ ہم اس کے اہل یا حقداروں میں شامل ہو جائیں۔ اگلی آیت مبارکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور کو ارشاد فرمایا، قُل رَبِّ ادْخِلْنِی مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِی مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّی مِن لَّدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا۔ اے حبیب آپ کہہ دیجئے، اے میرے رب تو مجھے جہاں سے بھی داخل کر، مجھے سچائی کے راستے میں داخل کر، اور تو مجھے جہاں سے بھی باہر لائے سچائی کے راستے سے باہر لانا، اور میرے لیے اپنے پاس سے وہ غلبہ عطا فرما جو میرا مددگار ہو۔ یہاں پہ پیچھے آیت مبارکہ جو ہم نے سماعت کی تھی کہ مکے کے کچھ لوگ چاہتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مکے سے باہر نکالا جائے، ہجرت پر مجبور کیا جائے۔ میں نے پچھلے ہفتے یہ عرض کی تھی کہ کوئی بھی نبی بلا اجازت اپنا علاقہ نہیں چھوڑتا۔ حضرت صرف یونس علیہ السلام گئے تھے تو آزمائش میں انہیں گرفتار کر دیا گیا تھا، بعد میں انہوں نے تسبیح کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر رحم فرمایا اور پھر مچھلی کے اس مسئلے سے خارج فرما دیا۔ لیکن یہاں پر جب وہ مخالف ہوئے تو دعا کرنے لگے، اللہ جب بھی جاؤں میں سچائی کے راستے میں جاؤں، سچائی کے راستے سے نکلوں، اور میرا تو مددگار غلبہ عطا فرما۔ یہاں پر حضور جب گئے مکے سے تو سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ گئے تو اللہ نے مدینے میں کامیابی عطا فرمائی، اور جب وہاں سے واپسی مکے آئے تو پھر حق کے ساتھ تشریف لائے اور اللہ نے مکے میں بھی آپ کو غلبہ عطا فرمایا، اور اب ایسا غلبہ کہ کسی غیر مسلم کو وہاں آنے کی شرعاً اجازت نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد کے لوگ جس طرح ہر جگہ دینی حمیت و غیرت میں کمزور پڑ گئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان علاقوں کے لوگ بھی کمزور پڑ جائیں تو پھر وہ کسی کافر کو، کسی یہودی کو، کسی غیر مسلم کو اس علاقے میں آنے کی اجازت دے دیں، لیکن اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد صحابہ کرام کے ذریعے یہ بات لاگو کر دی تھی کہ اس علاقے میں، جس علاقے نے ہمارے نبی کو باہر نکالنے کی کوشش کی، اب کسی غیر مسلم کو یہاں آنے کی اجازت نہیں، یہاں مسلمان ہی غالب اکثریت میں رہیں گے۔ اور حضور نے دعا بھی کی۔ پھر جب حضور تشریف لائے، سبحان اللہ، اگلی آیت وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اے حبیب کہہ دیجئے حق آ گیا، باطل مٹ گیا، ان الباطل کان زہوقا، اور باطل تو مٹنے کے لیے ہی ہے۔ جب یہ آیت اتری حضور مکے میں آ چکے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر اور خانہ کعبہ کے باہر جتنے بھی 360 بت رکھے ہوئے تھے ان پجاریوں کے سامنے، ان عوام الناس کے سامنے غالب ہونے کی صورت میں تشریف لائے، اور ہاتھ سے ان بتوں کو، لکڑی سے ان بتوں کو توڑتے جاتے تھے، غیر خدا کو توڑتے جاتے تھے، اللہ سے غفلت کرنے والی چیز کو توڑتے جاتے تھے، اور پڑھتے جاتے تھے جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا، اسلام آ گیا، توحید آ گئی، اور باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے کے لیے ہی ہے۔ پھر کچھ بت جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر بھی تھے تو وہاں بھی توڑے گئے، تصویریں بنائی ہوئی تھیں انبیاء علیہ السلام کی، ان تصویروں کو مٹا دیا گیا، اور بعض بتوں کو توڑنے کی باری آئی، وہ اونچے تھے تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو اپنے کندھے پر سوار فرما کر پھر ان بتوں کو توڑنے کا کہا گیا۔ اس طرح اس خانہ کعبہ کو ان تمام بتوں سے، تصویروں سے خالی کیا گیا۔
اس آیت کے پیش نظر علماء نے لکھا کہ اپنے گھروں کو بتوں سے، بت جیسی چیزوں سے، تصویروں سے پاک رکھنا چاہیے، چاہے وہ کسی بزرگ کی ہو، چاہے وہ اماں ابا کی ہو، چاہے وہ بیوی بچوں کی ہو، اپنے گھروں کو تصویروں سے پاک رکھو کہ اللہ نے ان تصویروں کو ختم کرنے، توڑنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا۔ گھروں کے اندر تصویریں رکھنا کسی کی بھی ہو یہ برکت کا باعث نہیں ہے۔ انبیاء کی تصویریں تھیں، انبیاء کی، آپ علیہ السلام نے خود دیوار کعبہ سے انہیں مٹا دی۔ کوئی ان سے بڑھ کر تو عزت میں نہیں، لیکن حکم یہی ہے ہم شریعت کی تابعداری کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو ایک چادر لٹکی ہوئی تھی جس پہ تصویریں بنی ہوئی تھی، آپ گھر میں تشریف نہیں لائے۔ بی بی عائشہ کو کہا یہ پردہ ہٹاؤ، یہاں سے یہ پردہ ہٹاؤ کہ جس گھر میں تصویریں ہوں وہاں فرشتے نہیں آتے۔ وہ پردہ ہٹا دیا گیا۔ پھر ایک روز حضور گھر میں تشریف لائے تو بے چین سے ہیں۔ فرمایا کیا وجہ ہے کہ بے چینی ہے اور جبریل امین یا فرشتے نہیں آ رہے؟ تو جب غور و خوض کیا تو پتہ چلا اس زمانے میں دروازے تو ہوتے نہیں تھے، پردے ہوا کرتے تو ایک کتے کا بچہ، پلا، وہ گھر میں گھس کر کسی کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ حضور نے فرمایا اس کو باہر نکالو کہ جس گھر میں کتے ہوں اس گھر میں بھی فرشتے نہیں آتے۔ آج یہ دونوں خرابیاں ہمارے یہاں رائج ہو رہی ہیں۔ اچھے خاصے مسلمان نظر آتے، کتوں کو لے کے گھومتے پھرتے، انہیں شوق چڑھ رہا ہے، انہیں پال رہے ہیں، پوس رہے ہیں، ان کے اوپر خرچ کر رہے ہیں۔ بھائی اس کے اوپر کوئی نیکی نہیں ہے، کوئی کار ثواب نہیں ہے۔ اس سے بہت بہتر ہے کہ جو پیسہ، جو مال، جو صرف اس پہ کیا جا رہا ہے کسی غریب فقیر کے اوپر صرف کیا جائے، کسی مسلمان کو دیا جائے، کوئی نیک کام میں خرچ کیا جائے تو یہ کل آخرت کا باعث ہوگا۔ اگر کہتے ہیں کہ کوئی ہے نہیں، دل جوئی اس سے ہو جاتی ہے، تو بھائی کسی اچھے مسلمان کے ساتھ دل جوئی کے معاملے کرو، نیکیوں میں صرف کرو، غریبوں کے ساتھ جا کے اٹھے بیٹھو تو دل خود بخود نرم پڑ جائے گا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ دنیا ساری وفادار لوگوں سے خالی ہو گئی، اخلاقیات سے خالی ہو گئی، اچھے لوگوں سے خالی ہو گئی، نہیں، وہ اچھے وجود موجود ہیں کہ جن کے سبب آج عذاب نہیں آ رہا، ورنہ خرابیاں تو معاشرے میں بہت زیادہ پھیل چکی ہیں۔ تو بہرحال ان چیزوں کو ہم نے جو ہے خرابیاں اس کو دور کرنی ہیں اور اچھائیوں کو اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں جو سیکھا سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔